اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت پر موجود جماعت اسلامی کے قائدین اور خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے میرے انتہائی عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شدید گرمی اور گندم کی کٹائی کی مصروفیات کے باوجود آپ صرف 5 دن کے شارٹ نوٹس پر محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب کی کال پر غزہ کے اپنے مظلوم بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے خلاف آج پشاور کے اندر آپ جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ 8 مہینے سے غزہ کے اندر اسرائیل نے اور اس کے حواریوں نے جو دہشت گردی شروع کی ہے وہ انسانی تاریخ کی سب سے بدترین دہشت گردی ہے۔ 50,000 سے زائد ہمارے بھائی بہن وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور خود اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ہے کہ ان 50,000 شہداء میں 70% شہداء وہ بچے یا خواتین ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا عملاً 2 بلاکس کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ بلاک ہے جو اسرائیل کے پشت پر کڑا ہے، دوسری طرف وہ بلاک ہے جو آج اسرائیل کے خلاف حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، غزہ کے عوام کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف ظالموں کا ٹولہ ہے، دوسری طرف ظالموں کو للکارنے والوں کا گروہ ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کے عوام کو کہ جنہوں نے اپنے حکمرانوں کے خلاف اس احتجاج پر انہیں مجبور کیا ہوا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امریکہ اور یورپ کے عوام کو کہ جو اپنے حکمران اور حکومتوں کے خلاف آج غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے امت مسلمہ پر جو حکمران مسلط ہے، جو پاکستان کے اوپر جو حکمران قابض ہے، یہ عالمی استعماری قوتوں کے ٹاؤٹ ہے۔ یہ امت کے ترجمانی، امت کی عوام کی جذبات کی ترجمانی نہیں کرتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ان نوجوان طالب علموں کو کہ جو اپنے حکومتوں کے خلاف اپنے یونیورسٹیوں کے اندر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس میں ایک پیغام ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے طالب علموں کے لیے کہ اب آپ کو بھی اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اور جب بھی محترم امیر جماعت ان نوجوانوں کو اور ان طالب علموں کو کال دیں گے، انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، امریکہ کی ایمبیسی کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ جو پاکستان پر مسلط شدہ فارم 47 کا ٹولہ ہے، یہ جو قابض جرنیل ہے، ان جرنیلوں اور ان فارم 47 کے قابض شدہ ٹولے سے اس ملک کو بھی نجات دلائیں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی تحفظ کے لیے، غزہ کی تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔